السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سن لیجئے۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ 5 صفر المظفر۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے مشہور نبی ہیں۔ وہ کثرت سے نماز اور ذکر میں مشغول رہتے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے خوب رویا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ 11 مرتبہ آیا ہے۔ ان کا نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین سے ملتا ہے، جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ حجاز یعنی عرب چلے گئے تھے۔ عرب کا یعنی سعودی عرب کا پرانا نام حجاز ہے۔ بڑھتے بڑھتے یہ خاندان قبیلہ کی شکل میں حجاز کی آخری سرحدوں سے ملک شام کے قریب تک پھیل گیا تھا۔ عہد نبوی میں شام، فلسطین اور مصر جاتے راستے میں مدین کے کھندرات نظر آتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی قبیلے میں پیدا ہوئے اور بعد میں یہ قبیلہ قوم شعیب کہلایا۔ یہ قوم بت پرستی، مشرکانہ عقائد، ناپ تول میں کمی، لوٹ مار، ڈاکہ زنی جیسے جرائم میں مبتلا تھی۔ نبوت ملنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان اور توحید کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کی وعظ و نصیحت اور تقریر و خطابت سے لوگوں کے دلوں پر بڑا اثر ہوتا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطیب الانبیاء کے لقب سے نوازا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں لاکھوں روشن ستارے بنائے جو آسمان میں اپنے اپنے مدار پر گھومتے رہتے ہیں۔ اس کی گردش کی وجہ سے وہ مشرقی سے مغرب میں اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں، مگر ان لاکھوں ستاروں میں ایک قطب تارہ ایسا بھی ہے جو ہمیشہ شمالی سمت میں ٹھہرا رہتا ہے، جس کو دیکھ کر خشکی، ریگستانی اور دریائی سفر کرنے والے اپنی سمت آسانی سے معلوم کر لیتے ہیں۔ بلا شبہ اس قطب تارے کے ذریعے لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچانا قدرت کی بڑی نشانی میں ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ اسلام میں نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ نے فرمایا، دین بغیر نماز کے نہیں ہے۔ نماز دین کے لیے ایسا ہے جیسا آدمی کے بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات انصار کے پاس ملاقات کی غرض سے تشریف لے جاتے تو ان کے بچوں کو سلام کرتے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے۔ نمبر 5، بستر پر اللہ کا ذکر کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، بہت سے لوگ دنیا میں نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اونچے اونچے درجے عطا فرمائے گا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ شرابی پیاسا اٹھے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، جس شخص نے شراب پی پھر بغیر توبہ کیے ہوئے اسی حالت میں مر گیا تو قیامت کے دن پیاسا اٹھے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ 2 چیزوں کو برا سمجھنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، 2 چیزوں کو آدم کی اولاد برا سمجھتی ہے۔ ایک تو موت کو برا سمجھتی ہے، حالانکہ موت مومن کے لیے فتنہ میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے۔ دوسرے، مال کی کمی کو برا سمجھتی ہے، حالانکہ مال کی کمی حساب میں کمی کا سبب ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو خطاب فرماتے ہوئے کہے گا، تم کو جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ دنیا میں پیدا کیا تھا اسی طرح ہمارے حکم سے دوبارہ زندہ ہو کر آج تم ہمارے پاس آ گئے، مگر تم نے یہ تو سمجھ لیا تھا کہ ہم تمہارے لیے دوبارہ لوٹائے جانے کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کریں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ دل کے دورے کا علاج۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیمار ہوا تو رسول اللہ مجھے دیکھنے کے لیے تشریف لائے اور اپنا مبارک ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو آپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک میرے سینے میں پھیل گئی۔ پھر فرمایا، اسے دل کا دورہ پڑا ہے، اس کو حارث بن کلدہ کے پاس لے جاؤ، کیونکہ وہ ایک ماہر حکیم ہے اور اس حکیم کو چاہیے کہ وہ مدینہ کی 7 عجوہ کھجوریں گٹھلیوں کے ساتھ کوٹ کر اسے کھلائے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں رہ کر اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً تم جو کچھ بھی دنیا میں کرتے ہو سب اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اور اس کو روزانہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بھائیوں کو یا جن گھروں میں ہارٹ کی بیماری ہے یا دل کے دورے کی تکلیف ہوتی ہے ان کو چاہیے کہ ہمارے نبی کا یہ علاج غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ کیا کرنا ہے؟
مدینی کی 7 اجوا کھجوریں گٹھلیوں کے ساتھ کوٹ کر اسے کھلانا ہے، انشاءاللہ شفا حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔